اے میرے ہم نشی چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج 27واں روزہ ہے اور چند روز سے لاک ڈاؤن کے وقت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ 4 بجے تک بازار کھلے رہتے ہیں اور مزید کپڑوں کی دکانیں، جوتے چپلوں کی دکانیں اور کئی دکانوں کو کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ مجھے جو اس وقت بطور خاص ایک بات کہنی ہے وہ یہ کہ لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو، چاہے وہ تراویح کی نماز ہو، چاہے وہ نماز پنجگانہ ہو۔ ایسے ہی ہمیں عید کی نماز پڑھنے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ تو جب ساری چیزیں ہماری سادگی کے ساتھ ہو رہی ہیں تو میں امید کرتا ہوں اور اپیل کرتا ہوں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے اور اپنی تمام ماں اور بہنوں سے کہ وہ عید میں بھی سادگی اپنائیں۔ اپنے پاس جو کپڑے ہیں ان میں جو اچھے کپڑے ہیں بس انہی کو پہننے پر اکتفا کریں۔ لاک ڈاؤن کے کھلنے کی وجہ سے، دکانوں کے کھلنے کی وجہ سے بازاروں میں نئے کپڑے کی خریداری کے لیے بھیڑ نہ لگائیں۔ اچھے اچھے کپڑے، عمدہ کپڑے اگر ہم پہنیں گے اور وہیں ہمارے پڑوس میں غریب مسلمان رہتے ہوں گے تو انہیں کتنی تکلیف ہوگی، جن کے یہاں کھانے پینے کو بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں سبھی سے عاجزانہ گزارش کرتا ہوں کہ جو رقم آپ امسال نئے کپڑوں کی خریداری میں لگانا چاہتے ہیں اس کو بچا کر اس رقم کو غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں پہ خرچ کریں۔ اللہ کے واسطے بالکل بازاروں میں بھیڑ نہ لگائیں، اور جو 2-3 دن رہ گئے ہیں رمضان المبارک کے مبارک ایام، ان میں عبادت کے ساتھ اپنے وقت کو لگائیں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت، تیسرے کلمے کی کثرت، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی کثرت، ذکر و اذکار میں اپنے آپ کو لگا کے رکھیں اور مثال قائم کر دیں کہ ہم عید جو ہے سادگی کے ساتھ منانا بھی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی نئے کپڑے ہی پہننا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنا پیٹ جو ہے سیراب کر رہے ہیں، بھر رہے ہیں، ہم اپنی اس رقم کو بچا کر اپنے غریب مسلمانوں پر، اپنے پڑوسیوں پر، پڑوسی چاہے وہ ہندو اور غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی ہم تعاون کریں گے۔ سب مسلمان یہ اس سال کر کے دکھلائیں، اللہ رب العزت کو بھی رحم آئے گا، اور پھر یہ جو بیماری ہے کرونا، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرمائیں گے، کیونکہ یہ معاف کرنا اور جو ہے کھانا کھلانا، روزی دینا، یہ اللہ کی صفت ہے۔ جب ہمارے اندر یہ صفات آئیں گی، اللہ کو رحم آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو دنیا سے ختم فرمائیں گے اور انسانیت کی حفاظت فرمائیں گے۔ ایک تو یہی بات تھی جو مجھ کو بہت ضروری کہنی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے موقع پر بہن بیٹیوں کو سیدھے کے نام پر بھیجا جاتا ہے۔ ان سال میں گزارش کروں گا اگر بہن بیٹی کے حالات اچھے ہیں تو آپ ان کو سیدھے کے نام پر بھی کچھ مت بھیجیں، بلکہ وہ رقم بچا کر وہ بھی غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پہ خرچ کریں۔ اور اگر آپ کی بہن بیٹی غریب ہے تو آپ ہدیے کے طور پر اس کو دیں اور اس کی مدد کریں، سیدھے کے نام پر کچھ مت بھیجیں۔ ایسے ہی میرے محترموں کو دوستو، مدارس دینیہ اسلام اور مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہیں، جو صرف اور صرف مسلمانوں کے چندے پر چلتے ہیں۔ وہاں مہمانان رسول قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے میں سبھی اہل خیر حضرات سے اپیل کروں گا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں خود ہی پہنچائیں، مدرسوں کے اکاؤنٹ نمبر لے کر بینک میں پہنچائیں۔ ایسے ہی ائمہ حضرات مساجد میں سال بھر امامت کرتے ہیں، جیسے ہر سال آپ حضرات ان کا تعاون کرتے ہیں کثیر،
رقم سے اس سال متولی صاحب کے ذریعے سے ان کا سالانہ ہدیہ ضرور پہنچائیں۔ اور آخر میں صدقۃ الفطر کے بارے میں بتانا ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار ایک آدمی کی طرف سے 35 روپے طے ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان اعمال پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔